الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغنا أصحابه مكرمين ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ ڈگمگاتے لوگوں کے لیے اور بے عمل ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک زبردست فرمان ہے کہ تمہارے دعوی ایمان اسلام میں مکمل داخل ہونے کے ساتھ ہی ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے، دو رنگی پالیسی نہیں چلے گی۔ ایک صحابی جو کہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دونوں شریعتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام دونوں شریعتوں پر عمل کر سکتے ہیں کیونکہ اونٹ ہماری شریعت میں جائز تھا اور یہودیوں میں اونٹ کو نہیں کھایا جاتا۔ اب جب وہ اسلام لے آئے تو یہ تو اصول ہے کہ ایک جائز چیز بندہ کھائے یا نہ کھائے، کرے یا نہ کرے، اس کی جو نا وہ مرضی ہے۔ اسلام میں سخت حکم نہیں تھا کہ اونٹ کھانا ہی کھانا ہے، اور اس میں نہ کھانے کا حکم تھا یہودیت میں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں دونوں شریعتوں پر عمل کر سکتا ہوں، ہمارے کیونکہ سخت حکم نہیں ہے اور ادھر کھایا نہیں جاتا اگر میں چھوڑ دوں۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں پر تو لازم نہیں ہے عبداللہ بن سلام، تجھ پر لازم ہے، تجھ پر لازم ہے کہ تو نے اونٹ کا گوشت کھانا ہی کھانا۔ کیوں کہ دل کے کونے کھانچے میں اگر اس شریعت کا یا یہودیوں کا تھوڑا بھی کوئی خیال موجود ہے تو وہ نکل جائے۔ حالانکہ استحبابی کام تھا، استحبابی کام تھا، لیکن اگر غیر مسلم کی وجہ سے اس استحبابی کام کو چھوڑا جائے کہ یار یہ پسند نہیں کرتے، یہ اچھا نہیں سمجھتے، یا ان میں یہ کام فلاں مقام رکھتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے، ہمارے ہاں کون سا یہ فرض واجب ہے؟ نہیں، اب فرض ہے۔ کیوں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جو۔ یہ دو رنگی نہیں چلنی، یہ دو رنگی نہیں چلنی۔ ظاہر سے حلیہ جو ہے اسلام والا، اندر سے کافروں سے کٹ جو، ظاہر سے داڑھی اور اندر سے داڑھی منڈا۔ ظاہر پر جو ہے وہ لباس اسلامی، اندر سے پینٹ شرٹ والا، یہ نہیں چلے گا۔ ظاہر اور باطن اسلام ایک چاہتا ہے۔
ظاہر اور ہو باطن ہو، اور اسلام اس کو منافقت کہتا ہے۔ یہ منافقت عملی بھی ہوتی ہے، یہ منافقت عقیدے کی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر میں جب دوستوں سے ملے وہ اسی ٹاٹے ہیں سارے جی، باہر جب ملے آپ نے سنیوں سے ملے یا اہل اسلام سے ملے اسی ٹاٹے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جائیں تو اس وقت کہے کہ ہم تو ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہم تو ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے۔ اسلام نے اس کو منافقت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ منافقت ظاہری بھی ہوتی ہے، مطلب کہ یہ منافقت عملی بھی ہوتی ہے، یہ عقیدے کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے کیا فرمایا کہ اونٹ تمہارے لیے کھانا لازم ہو گیا، حالانکہ دوسروں کے لیے کھانا لازم نہیں تھا۔ تو جہاں پر اسلام کا معاملہ آ جائے، جہاں پر عزت اسلام کا معاملہ آ جائے، اگرچہ وہ استحبابی کام ہو، اگرچہ وہ کوئی کرے یا نہ کرے، اس کے گناہ ثواب کے اندر کوئی معاملہ ہو ہی نہ، لیکن جہاں پر کفر کے مقابلے میں آ جائے اب وہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، وہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے آج کے دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں انتہائی گندی گستاخی کی جاتی ہے۔ بد مذہب کالے کھٹمل تو ہے ہی ہے، وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ اب ہمارے سنی کہلانے والے بھی صحابہ کے ذکر سے جی چراتے ہیں، صحابہ کے ذکر سے جی چراتے ہیں، اور سنی بدبخت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ اول کیسے ہو گئے، وہ کیسے خلیفہ اول ہو گئے۔ ارے بدبخت، تجھے 1400 سال بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں خیال آیا تو امام الانبیاء سے پوچھ لے، سبحان اللہ، ان سے پوچھو، کیونکہ یہ فیصلے تو امام الانبیاء کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ عمر کے ہوتے ہوئے، عثمان کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منع کرنے کے باوجود جو ہے امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر میرے مصلی پر کھڑا ہوگا تو صدیق ہی ہوگا۔ ہے نا، منع کیا نا کہ یا رسول اللہ آپ صدیق کو نہ کھڑا کریں، سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ اور مومنین اور میں صدیق کو ہی پسند کرتا ہوں۔ یہ فضیلت تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، فلاں افضل، فلاں افضل، فلاں افضل، فضا افضل، فلاں قضیہ لو، فلاں عبارت لو، فلاں عبارت لو۔ ارے اس کے فیصلے تو امام الانبیاء کی زبان مقدس سے ہو چکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس پر جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے، قیامت تک جس پر سورج طلوع ہوگا، فرمایا بعد انبیاء کے صدیق سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرا صدیق سب سے افضل ہے، میرا صدیق سب سے افضل ہے۔ اور کیسی ڈھٹائی ہے، کیسی جو ہے وہ بے وقوفی ہے، نبی کے فرمان پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جس کے فیصلے نبی کی بارگاہ سے ہو چکے ہیں، جس کے حکام امام الانبیاء فرما چکے ہیں، آج اگر کوئی کورٹ فیصلہ کر دے اس کے خلاف جائیں تو جو ہے رٹ دار کرتے ہیں بعض، پھر جو ہے رٹ دار کرنے کے بعد جو ان کی ذلت اور خواری ہوتی کہ اس کو جو ہے اس نے جج کے فرمان کو چیلنج کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اس نے حکومت کے حکم کو چیلنج کیا ہے، اس نے کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ جو امام الانبیاء کے فرمان کو چیلنج کر رہا ہو کہلائے امتی، جو نبی پاک علیہ السلام کے حکم کو چیلنج کرے اور کہلائے امتی اور پھر کہلائے پیر بھی۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کا نام سننا پسند نہ کرے، ہے یہاں ہمارے محلے میں ہوا بھائی، بوٹا صاحب کی نگاہ میں ہوا نا، بوٹا صاحب نے وہاں پر نعرہ لگا دیا، ایک ہمارے دوست تھا انہوں نے نعرہ لگا دیا حق 4 یار کا،
وہ پیر صاحب بفر پڑے. اس نے کہا بھی تمہارا کس کے ساتھ تعلق؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ میرے دوست اسلامی بھائیوں نے کہا بس اس وجہ تمہاری خرابی پیدا ہوئی. اب بتائیے اسلامی بھائیوں کی وجہ سے جو ہے وہ صحابہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، یہ خرابی ہے؟ اس بدبخت نے جو ہے وہ اپنے پورے مجمع کے اندر حق چار یار کے نعرے لگانے کو جو ہے وہ اسلام کے خلاف کہا، اور ہے سنیوں کا پیر، اور جو اس کے نیچے مرسڈی وہ سنیوں کے پیسوں سے، اس کے گھر کا خرچہ چلتا سنیوں کے پیسوں سے، اس کا سارا جو ہے جائیداد سنیوں کے پیسوں سے، اور وہ پیر جو ہے وہ پیڑ بن چکا اہل سنت کے لیے، اور وہ سنی کہلا کر جو ہے وہ احکام کسی اور کے چلاتا ہے، کسی اور گروہ کو لائک کرتا ہے، ان کی صورتیں جو ہے ہمارے اسلام کے اندر داخل کر کے سنیوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ پیر کہلا کر منافق ہے، منافقت کرتا ہے. اس کا ظاہری لبادہ سنیوں والا، ظاہری لبادہ پیروں والا، اندر سے وہ کالا کھٹمل ہے، اندر سے وہ کالا کھٹمل ہے جو کہ اہل سنت و جماعت کو جو ہے وہ بدنام کرنا چاہتا ہے. یار مجھے دیکھو سوچو تو صحیح کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا کتنی برکت والے، کتنی عظمتوں والے. ہاں کیوں جب امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے، جب تک وہ زندہ رہے ایک بھی تیر خیمے کی طرف نہیں آنے دیا انہوں نے. جب تک وہ زندہ رہے حضرت امام حسین کے کسی بھی خاندان کے فرد کو ایک غزن تک نہیں پہنچی. اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دی. وہ بھی صحابہ کے بچے تھے، وہ بھی صحابہ کے بچے تھے، وہ صحابہ کے بچے جو مطلب کہ زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے حضرت امام حسین کی طرف ایک تیر کو نہیں آنے دیا، اپنے سینے آگے کر دیے. ہم کتنا ان کا ذکر کرتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں حضرت امام حسین پر قربان کی ہے. نسبت حسین کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت ہے، حضرت امام حسین کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے محبت ہے، اپنی زندگی حضرت امام حسین پر قربان کرنے کی وجہ سے محبت ہے، ورنہ ان کے لیے نہیں کہ ان کے لیے ہماری الگ سے محبت ہے. اسی طرح اگر صدیق اکبر کے ساتھ ہمیں محبت ہے، مصطفیٰ کا غلام ہونے کی وجہ سے محبت ہے، عمر فاروق سے محبت ہے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو یہ ہمیں اگر نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب سے محبت ہے تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی طرف آنے والی ہر تکلیف کو اپنے اوپر برداشت کیا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر سینہ تان کر کھڑے ہو گئے. جو زبان بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکی، صحابہ نے گدی سے کھینچ کر اس کو نالیوں میں پھینک دیا کہ ہم کسی کا ادب نہیں کرتے، ادب صرف رسول اللہ کا. کسی کی کوئی عزت نہیں، عزت صرف رسول اللہ کی. صدیق اکبر کا مقام میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، عمر فاروق کا مقام میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، عثمان غنی کا مقام میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت علی کا مقام میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، حسن و حسین کا مقام میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا مقام میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. بیٹیاں تو اوروں کی بھی ہیں، بیٹیاں تو اوروں کی بھی ہیں، لیکن جو فاطمہ تو زہرا کو مقام ملا کسی کو بیٹی کو ملا نہیں ملا. یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. ارے بیویاں تو اور کی بھی ہیں، لیکن کسی کو مومنوں کی مائیں ہونے کا جو ہے وہ شرف حاصل نہیں. کن کو شرف حاصل ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ازواج کو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں ہونے کا شرف حاصل ہے. بہت 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 جو ہے وہ بہت جو ہے بڑوں کی نکاح میں آنے والی بیویاں ہیں، لیکن کس کے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے بستر پر سرکار پر وحی نازل ہوتی تھی، کسی کے بستر پر سرکار پر وحی نازل نہیں.
کسی کے بستر پر نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ کے بستر پر آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کرنی ہوتی تو دور ہونے کا انتظار نہ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ, وہیں پر وحی نازل کر دیتا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ کا چناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا. جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. جبریل, یہ جنتی فریم, جنتی ریشم کے اندر جو ہے وہ عائشہ صدیقہ کی تصویر رکھ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تیرے لیے پسند کیا ہے. بے شک جبریل وہ لے کے آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. آج کوئی بڑا بوڑھا کسی کا نکاح کر دے, کہتے نہیں ساڑھے وڈیاں نے کیتا, اے بچی نو کچھ نہیں کہنا, اے دا نکاح ساڑھے وڈے نے کیتا. جب وہ عزت ہو, احترام ہو, ارے ساری برکتوں والی, ساری عظمت والی, لیکن عائشہ تو صدیقہ کی جو شان ہے وہ الگ ہے. وہ اس طرح الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عائشہ تو صدیقہ کا نکاح نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پسند کے ساتھ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا. تو یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی, دوہری پالیسی نہیں چلے گی. عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے ادخلوا فی السلم کافہ جو ہے وہ اسلام میں پورے داخل ہو جو. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی بھی مان لے, اس کی مان لے, اس کو بھی سینے لگا لے, نہیں, یہ منافقت ہے. آج کل لوگوں کو یہ بڑا چسکا پڑ چکا ہے کہ وہ نماز میں بھی دوہرا پن استعمال کرتے, نماز میں بھی دوہرا پن استعمال کرتے. کوئی ہاتھے تھے بنندے ہے سنی, کوئی ہاتھے تے بنندے ہے سنی, اور نماز آمین اچھا جدہ ڈنڈا دیتا ہوں, پتہ نہیں کیڑی گل ہے آمین. حالانکہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بھی حدیث امام الانبیاء کی اونچی آمین کہنے کی نہیں. ایک بھی حدیث, ایک بھی حدیث. راویوں نے فلاں سے راوی فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, نبی پاک کی ایک بھی حدیث نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا, اور انہی سے روایت تک انہوں نے نہیں کہا, انہی سے روایت ہے, ان کے جو شاگرد انہی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کبھی کہا ہی نہیں, اور انہی سے روایت تک اونچی کہا. تو چلو اگر کہا بھی تو راویوں کا آپس میں اختلاف ہے, کہنے یا نہ کہنے کے اندر حدیث تو رسول کی ہے ہی نہیں. ہمیں کس کی اتباع کا حکم ہے؟ ہمیں تو سرکار کی اتباع کا حکم ہے. یہ تو راویوں کا آپس میں اختلاف ہے, تو راویوں کا آپس میں اختلاف ہے. ہمیں تو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث جو صحابی جو ہے اس کو بیان کرے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسے کرتے. تو یہ جو منافقت جو ہے آج کل اتنی آ گئی ہے, اتنی آ گئی ہے نا, اوہ دا بھی ہاں منہ رکھنا تے, اوہ دا بھی منہ رکھنا تے, اوہ دا بھی منہ رکھنا, رنگ برنگی نماز تے, رنگ برنگا عقیدہ تے, رنگ برنگا عمل, کسی یکسانیت ہی نہیں. اور مولوی بچارہ ڈرتا ہی, انہوں نے پتا میں منع کیتا تے میری انہوں نے چھٹی کرا دینی. بچارہ کیوں 7-8 ہزار تے بچارہ رکھیا ہوندہ, وہ دے تو جیسا گزارا کر رہا ہے ان کو چھوڑ ڈر دا کہندے کچھ نہیں ہو. اور اسی اللہ معاشر رکھ دے بھی انہوں ہو جڑے سانو نہ کچھ کہنے والا ہو, جڑا کہنے والا ہوئے بچارہ کو 4-5 مہینے کردا بڑی مشکل نہ, انہوں کٹ کے باہر چلو جی جاؤ, یہ تو ساری تربیت کر دے, سانو سمجھاؤ. اور ساڑی بدبختی اینی ہے, اسی عالم دین نو مشورے دیندے نہیں تو ایداں کر رہا. ایڈی بدبختی عالم دین نو مشورے دیندے کہ نہیں آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا, آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین بیٹھا ہو, نماز کا ٹائم جو ہے قریب آ جائے, جماعت کا ٹائم قریب آ جائے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو جا کر یہ کہے کہ چلو نماز پڑھنے. عالم دین کو نہیں یہ کہہ سکتا, کیوں؟ اس کو تجھ سے زیادہ پتہ ہے, پتہ نہیں کس عذر سے بیٹھا ہوا ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھنے جا رہا. تو فرمایا کسی کو یہ حکم نہیں ہے, اس لیے کہ عالم نے تجھے سمجھانا ہے, تو نے نہیں سمجھانا عالم کو. تو اس لیے آج کل جو نا وہ مفتی گھر گھر بیٹھے ہوئے جو علماء کو تربیت دیتے ہیں کہ ان کو یوں بیان کرنا چاہیے. جو 15 16 سال 20 سال جنہوں نے اساتذہ سے پڑھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام کیسے بیان کرنا. اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو اور 2 لفظ انگریزی کے بولنے والے کو یہ پتہ چل گیا کہ اسلام کیا چیز ہے, اور جس نے اسلام کے اندر ساری زندگی گزار دی اس کو پتہ نہیں چلا کہ اسلام کیا چیز ہے.
اس کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام کے حکام کیسے پہنچانے ہیں، اس کو کوئی ادب و احترام کا نہیں پتا. تجھے بہت زیادہ پتہ چل گیا کہ تو نے 4 الفاظ جو انگلش کے پڑھ لیے اور آج جو ہے انگریز کے نیچے لگ کے جو ہے اسلام پر تنقید کرتے ہو، اور یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جو گے تو ساری زندگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بڑے سکون کے ساتھ رہو گے. نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ رہو. انشاءاللہ جو اب اسی طرح کے بیان ہوا اسی طرح کا جس کے اندر عوام کو ان کا اپنے مذہب کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے اعتبار سے انتہا گفتگو ہوا کرے گی. ہم کسی پینٹ شرٹ والے کو نہیں مانتے اور نہ ہم اس مولوی کو مانتے ہیں جو انگریزوں میں جا کر بیٹھے تو جا کر کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے معاذ اللہ جو خاکے بنانا جائز ہے، اور جب پاکستان میں آ جائے اور آ کر یہاں پر کہے کہ جو بنانا گناہ گستاخی ہے. ہم یہ دو رنگینی فی السلمی کافہ دخلو فی السلمی کافہ کہ جو ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ارے کافروں کے سامنے جا کے عزت رسول کی خاطر جان دینا یہ تو صحابہ کا کام ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا جب آپ کو سولی لٹکان لگے تھے؟ انہوں نے یہ کہا تھا خبیب کیا تم یہ پسند کرتے؟ صرف پسند پوچھی تھی کہ تجھے اتار دیا جائے، تیرے نبی کو سولی چڑھا دیا جائے. انہوں نے کہا تم نے بہت بڑی بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی. میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا جہاں میرے مصطفیٰ کریم بیٹھے ہیں وہاں بھی ان کے قدمین شریفین میں کوئی کانٹا ہی چپ جائے. میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا. بدبخت نے ایک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوشت پر یعنی کہ گدے پر بیٹھے تشریف لے کے جا رہے تھے، وہاں پر گدے نے پیشاب کر دیا. ایک وہاں پر منافق جو بظاہر مسلمان نظر آتا تھا اس نے اپنا ناک پکڑ لیا. صحابہ رسول کو پتہ چل گیا کہ یہ توہین رسول کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. آپ نے تلوار کھینچ لی، کہا بدبخت توبہ کر ورنہ ابھی میں اپنی تلوار سے تیرے سر کو اڑا دوں گا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کے پیشاب کی خوشبو تیری کستوری سے زیادہ اعلیٰ ہے. گدے کے پیشاب کی خوشبو تیری کستوری سے زیادہ اعلیٰ ہے، کیونکہ اس نے جو ہے توہین رسول کی وجہ سے اپنے ناک کو پکڑا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام کے گدے کے پیشاب کو بھی جو ہے توہین صحابی برداشت نہیں کرتا. توہین صحابی نبی پاک علیہ السلام کے گدے کے پیشاب کے بھی توہین برداشت نہیں کرتا صحابی. تو یہ کون سا اصول آ گیا؟ انگریزوں میں جا کر بیٹھے تو کہا کہ خاکے بنانا جائز ہے، تم پر کوئی حکم نہیں لگتا. اور جو ہے جب مسلمانوں میں آئے اس وقت کہنا کہ یہ جو ہے گناہ کا کام حرام ہے، واجب القتل، سارے حکم لگا دینے. ایسی دولی فیصلے چلی. او دخلو فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہونا تو پورے داخل ہو جاؤ. یہ تو بالخصوص یہ منافقت ہے. یہ تو میں نے کہا نا کہ وہاں کافروں میں جا کر تو کہنا خاکے بنانا جائے تم پر کوئی حکم نہیں لگتا. یہ تو بالخصوص وہ منافقت ہے جو عبداللہ بن ابی کی تھی. یہ تو بالخصوص وہ منافقت ہے کہ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے، کافروں کے سامنے کافروں کے. اس طرح کی منافقت نہیں چلے گی. اسلام چلے گا، بس اسلام چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادخلو فی السلم کافہ پر مکمل طور پر عامل بنائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم.